ناظرین آداب، شعبہ خبر کی خصوصی پیشکش حالات حاضرہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان فیاض احمد فیاض۔ ناظرین، جب کسی نئے چیز کی آمد ہوتی ہے تو اس سلسلے میں تیاریاں کی جاتی ہیں۔ عید کی آمد ہوگی تو عید کے سلسلے میں تیاریاں کی جاتی ہے۔ یہاں اگر ہم بات کریں گے جموں کشمیر کے حوالے سے یا خصوصی طور کشمیر ڈویژن کے حوالے سے، یہاں اگر موسموں کی بات کریں گے تو یہاں جب موسم سرما آ جاتا ہے تو موسم سرما میں یہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس سلسلے میں ان کو بہت ساری تیاریاں رکھنی پڑتی ہے، کیونکہ موسم سرما میں بہت سارے چیلنجز، بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمارے عوام کو اور ساتھ ساتھ ایڈمنسٹریشن کو۔ بات کریں گے موسم سرما کے حوالے سے، چونکہ 4 دسمبر سے باضابطہ محکمہ موسمیات کی طرف سے پیشگوئی کی گئی ہے کہ یہاں وادی میں برف باری کا امکان ہے یا بارش کا امکان ہے۔ برف باری جب ہوگی تو برف باری کے سلسلے میں یہاں سڑکیں بند ہو جاتی ہے، گلی کوچے بند ہو جاتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ چند روز قبل یہاں پہلے ہی دور دراز علاقوں میں یا بالائی علاقوں میں برف باری ہوئی، گلی کوچے بند ہو جاتے ہیں، سڑکیں، خصوصی طور جو ایک بہت بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جب بارش پڑ جاتی ہے تو بارش پڑنے سے سڑکیں زیر آب ہو جاتی ہے، اور ڈرینز میں بھی پانی اوپر چلا آتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سارے مشکلات جو ہیں، سارے معاملات جو ہے، ان معاملات کے حوالے سے عوام کو چھٹکارا دلانا، عوام کو راحت پہنچانا، اس میں سری نگر میونسپل کارپوریشن کا ایک اہم رول ہے۔ چونکہ باضابطہ اب 4 تاریخ سے پیشگوئی کی گئی ہے اور متعلقہ محکمے کو اس سلسلے میں تیاری کی جانی چاہیے۔ انہوں نے کون سی تیاری کی ہے، سری نگر میونسپل کارپوریشن نے کون سے اقدامات کیے ہیں اس سلسلے میں، یہی خصوصی گفتگو آج ہم آپ تک پہنچانا چاہیں گے۔ اور اس میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے جناب سید ابوالقاسم حسینی صاحب، جو جوائنٹ کمشنر سری نگر میونسپل کارپوریشن ہے۔ آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے شو میں۔ تو ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مدثر حسین بانڈے صاحب، جو چیف سینیٹیشن آفیسر سری نگر میونسپل کارپوریشن ہے۔ آپ کا بھی خیر مقدم ہے۔ شکریہ۔ چونکہ جناب سید ابوالقاسم حسینی صاحب، آپ نے افتتاحی کلمات سنے کہ 4 دسمبر سے باضابطہ برفباری کی پیشگوئی ہے۔ سرما کے دوران جب برفباری ہو جاتی ہے، گلی کوچے بند ہو جاتے ہیں، اور گلی کوچوں کو قابل آمد و رفت بنانے کے حوالے سے آپ کا محکمہ اگر ہم ماضی کی طرف دیکھیں گے تو ایک خاص رول ادا کر رہا ہے۔ تو اس وقت کون سے اقدامات آپ کی طرف سے کیے جا رہے ہیں اس سلسلے میں، اور تیاریاں کیا ہے؟ یہ میں ایس ایم سی کو جو ڈومین ہے، جو ڈسٹرکشن ہے، وہ لینز اینڈ بائی لینز ہیں جی۔ جہاں پہ بھی محلہ ہو یا فٹ پاتھس ہو مین روڈز کے بغیر، جی، وہ جو میکینیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ جو مین روڈز کرتا ہے، جو ایس ایم سی کے جو مین روڈز کے بغیر ہے، جو لینز بائی لینز اینڈ فٹ پاتھس ہیں، وہ ایس ایم سی صاف کرتی ہے۔ اس حوالے سے ہم نے ساری تیاریاں کر رکھی ہے۔ جو بھی ہمیں ضروریات ہے، جو ایکوپمنٹس ہے، صفائی والوں کو، جو ہمارے صفائی کرمچاری ہیں جو بھی لینز بائی لینز اور فٹ پاتھ صاف کرتے ہیں، ان کو ہم نے یہ سامان سب کچھ شاورز یہ دے دیے ہیں، سب کچھ دے دیا ہم نے۔ اس حساب سے ہمارا یہی پروگرام رہتا ہے کہ جب بھی برف باری ہو تو ایس ایم سی پہلے، جیسے آپ لینز کی بیلنس کی بات کرتے ہیں، تو اس میں ہم ایک رستہ بناتے ہیں پہلے۔ جی، یہ ہمارا فرسٹ اینڈ فارموسٹ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ لوگوں کو جب برف پڑتی ہے تو ان کو سلپ نہیں ہونی چاہیے، نقصان نہیں ہونا چاہیے، لگنی نہیں چاہیے۔ تو فرسٹ سب سے پہلے جو ایس ایم سی کا ڈومین ہے، جو کام ہے، وہ رستہ بناتی ہے جو لوگوں کو آمد و رفت کے لیے صحیح رہے، ٹھیک رہے۔ اس حساب سے ہم نے، میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ لینز بائی لینز ہمیں صاف کرنی ہے اور فٹ پاتھ ہم نے صاف کرنی ہے۔ اس حساب سے ہم نے 2500 آدمی جو صفائی کرمچاری ہیں، جو ہمارے کنسولیڈیٹڈ ورکرز یا نیڈ بیس ورکرز ہیں، ان کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو کام پہ لگاتے ہیں صاف کرنے کے لیے۔ اور جو جہاں پہ ہماری، اس میں بھی ہم نے دو بائیفرکیٹ کیے ہیں، جو لینز بائی لینز ہیں، جس میں موٹریبل ہے، جس میں گاڑی جا سکتی ہے، اور جو لینز ہیں جس میں گاڑیاں نہیں جا سکتی، جس میں مینولی کرنا پڑتا ہے۔ تو اس حساب سے ہم نے ایس ایم سی میں
ہمارے جو ٹپرس ہیں یا جے سی بیز ہیں جہاں پہ موٹریبل بیسیکلی ہے جہاں پہ گاڑیاں چلتی ہیں وہ صاف کرتے ہیں. یہاں پہ ایک میں آپ کو روکنا چاہوں گا جناب سید ابوالقاسم حسینی صاحب, چونکہ معاملہ جیسے آپ نے ابھی بریف کیا, آپ نے بتا دیا کہ ایشوز کے حوالے سے کس طرح سے جو گلی کوچے ہیں ان کو صاف کیا جاتا ہے. باضابطہ ہم نے اس نشست سے پہلے چیف انجینئر سے بات کی جو R&B کے ہیں, انہوں نے بھی مشینز جو ہے وہ تیار کی ہے, یا باقی UED یا باقی محکمے جو اس کے ساتھ منسلک ہیں, چونکہ آپ جو ہے آپ باضابطہ آپ گلی کوچے دیکھتے ہیں اور وہ کوچے بھی دیکھتے ہیں جہاں پہ گاڑی جو ہے چھوٹی گاڑی جو ہے اس کی آمد رفت ہو. دیکھا جاتا ہے کہ جب برف گرنے کے دوران باضابطہ جب مارننگ میں انسان جھانک جاتا ہے تو باہر دیکھتے ہیں برف ہے, اور ذہن میں ہی ہوتا ہے نہیں جی اب سڑکوں سے برف ہٹائی گئی ہوگی. ہر کسی کے چہرے پہ اس وقت نا جب برف کو دیکھ کے ایک قسم کی ایک وہ مسرت سی چھا جاتی ہے, سڑکوں سے برف اٹھائی ہوگی. لیکن گلی کوچے جو ہیں, گلی کوچے تھوڑا سا لیٹ اس کا ایکشن ہوتا ہے. جی, تو اس سلسلے میں کیا آپ یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ جیسے ان کی طرف سے انسٹرکشن یہ ہے کہ سڑکوں سے پہلے الصبح برف کو ہٹایا جائے, اور اسی طرح سے اس سال جو ہے اگر برف باری ہوئی تو آپ کا جو عملہ ہے اس کو یہ انسٹرکشن ہے آپ کی طرف سے کہ الصبح ہی وہاں پر بھی اس کو کامل آمد و رفت بنایا جائے؟ جی یہ ایسے تھوڑی میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں کہ جب برف ہوتی ہے, برف پڑتی ہے, تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ اسی وقت یا آدھے گھنٹے میں یا 1 گھنٹے میں سارا جو بھی برف جتنی بھی برف گری ہے وہ صاف ہو جائے. دیٹس ناٹ ہیومنلی پاسبل. سارا نہیں ہوگا, سارا نہیں ہوگا. ہمارا بھی یہ پرائرٹیز رہتی ہے کہ جیسے برف ہوئی, جو بھی مین ہاسپٹلز ہیں یا شرائنز ہیں یا مسجدیں ہیں ان کو ہم پہلے یہ کرتے ہیں, صاف کرتے ہیں جو لوگوں کو آمد و رفت کے لیے آرام دہ ہو. جی جی جی. اس سب جب یہ ہاسپٹلز, یہ جو شرائنز ہیں ہمارے یا مسجدیں ہیں ان کو صاف کر کے ایسنشلز میں آتے ہیں, جب وہ صاف ہوتے ہیں دین وی گو پھر گلی کوچوں میں جاتے ہیں. یہ بھی ہے کہ تھوڑا سا اس میں ٹائم لگتا ہے کرنے میں, یہ مشینری سے نہیں ہوتا ہے, لوگوں کو جانا ہے بیل اٹھا کے یا شوول اٹھا کے وہ صاف کرنا. نٹشل میں ایک بات کہنا چاہوں گا آپ کی وساطت سے, آپ اس منچ پہ اس وقت بیٹھے ہیں, اور موسم سرما جو ہے اب 4 تاریخ سے باضابطہ برفباری کی پیش گوئی ہے. جی, جیسے کہیں کہیں جو اگر ہم دیکھیں گے جو بڑی مشینز ہوتی ہیں, اب اس سال تو مشینوں کی تعداد میں یہاں پہ سلونی اتنے داغ دھل جائیں گے, اور کیٹانو کا کیا ماسی ایسا غصہ کریں گی ماما. نیا فینا جرم کلین جو صرف داغ نہیں ہٹائے 99% تک کیٹانو بھی. یہ لیب سے پرمانت ہے, اس لیے فینا ہی لینا. میں یہاں پہ گورنمنٹ نے ایڈمنسٹریشن میں اضافہ بھی کیا ہے مین روڈز کے لیے, اور مین روڈز جو ہے مین روڈز کے لیے انسٹرکشن ہوتی ہے ان کو کہ وہ الصبح ہی اس کو صاف کریں. لیکن اگر جو عملہ ہے, جیسے آپ نے 2500 کرمچاریوں کے حوالے سے بات کی, 2500 کرمچاریوں کو معلوم ہے کہ 4 تاریخ کو برفباری ہوگی, پیش گوئی ہے باضابطہ, تو اس دن اگر وہ 10 بجے نکلیں گے یا 9 بجے نکلیں گے, اگر آپ کی طرف سے ان کو یہ انسٹرکشن ہو کہ وہ ارلی مارننگ ہی نکلے تاکہ صبح کے اوقات کے دوران جو ہے لوگوں کو کوئی کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے, اس کا تاثر. یہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ صفائی والے صبح 7 بجے پہلے ہی نکلتے ہیں. جی, ابھی برف نہیں ہوئی ہے, ابھی بھی آپ دیکھیں سردیاں بہت ہیں. ہمارے جو صفائی کرمچاری ہیں وہ کام کرتے ہیں صبح سے, اور انسٹرکشن یہ بھی ہوتی ہے کہ جب بھی برف ہو. مانیں گے ایک بات, جی, جیسے جو کرمچاری آپ کے ہیں, آپ کے کرمچاری 101% الصبح نکلتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آج بھی جو ہے کوئی افراد خانہ جو ہے وہ آرام کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے آدمی آ جاتے ہیں, لیکن جس دن برف ہوتی ہے اس دن بیشتر لوگ تھوڑا لیٹ آورز میں ہی آرام کرتے ہیں. اس میں یہ بھی پرابلم رہتی ہے کہ جیسے پبلک ٹرانسپورٹ ہے, جو لوگ جو صفائی ہمارے کام کرنے والے ہیں وہ دور علاقوں سے بھی آ جاتے ہیں, ٹریفک نہیں چلتا ہے, ٹریفک میں آنے میں پرابلم رہتی ہے. جی, تو یہ اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, مگر یہاں پہ بھی یہ لوگ وہیں پہ رہتے ہیں, اسی ویسینٹی میں رہتے ہیں, وہ صبح سویرے نکلتے ہیں. جی جی, یہ جو بفر پیریڈ ہے جو ان کا ٹرانسپورٹیشن کا وہاں سے گھر سے اپنے آفس علاقے میں, وہ تھوڑا سا بفر ٹائم تو چلیے ہم امید کریں گے کہ اس میں سرعت ہو. ہم آگے چلنا چاہیں گے. جناب مدثر حسین بانڈی صاحب, چونکہ آپ نے سنا
जनाब सैयद अबुल कासिम हुसैनी साहब को कि 2500 जो है 2500 अफराद को जो है उसको काम पर लगा दिया गया है। वो जो है वो यहाँ पे जो सफाई है, चाहे वो इस सिलसिले में बर्फ़बारी के हवाले से हैं। अब सवाल हमारे पास दूसरा पैदा हो जाता है, बर्फ़बारी हुई, बर्फ़बारी के लिए इतने लोगों को रखा गया, इन्होंने राहत पहुँचा दी पब्लिक को, कोई दो राय नहीं इसमें, लेकिन साथ में ये बर्फ़ जो है ये बर्फ़ पिघलती है, यहाँ से बर्फ़ के बाद फिर बारिश भी होती है, फिर पानी जमा हो जाता है। और यहाँ पे जिसको अभी यहाँ श्रीनगर सिटी जो है स्मार्ट सिटी के हवाले से, इसमें आप भी इस वक्त भी काम कर रहे हैं, ड्रेनेज के हवाले से आपका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहा है। लेकिन क्या आप मानेंगे कि ये जो सरमा है, इस सरमा में सुधार कुछ देखने को मिलेगा? जिस तरह माजी में सड़कें जो हैं, सड़कों पे पानी जमा हुआ करता था और इस वक्त नहीं होगा। जी, तो सबसे पहले मैं इसमें जो हमारे जॉइंट कमिश्नर साहब ने बोला हमने क्या प्रिपरेशन की है स्नोकर ड्रिल्स के लिए, मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ। ये कि हमने शहरी श्रीनगर को 4 जोनों में तकसीम किया है जी। हर एक जोन को हमने रखा है, जोनल ऑफिसर जो कंसर्न है वो नोडल ऑफिसर है इसके लिए, स्नो क्लियरेंस के लिए, और उनके जो टेलीफोन नंबरात हैं वो हमने पहले ही मुश्तहर किए हैं जो हमारे ये लोकल डेलीज़ है उसमें। दूसरा हमने एस्टेब्लिश किया है स्नो क्लियरेंस कंट्रोल रूम, वो 24/7 मतलब फंक्शन करता है। किसी भी शहरी को अगर कोई भी कंप्लेंट होगी किसी भी इलाके के सिलसिले में, वो उस पर दर्ज कर सकता है और विद इन नो टाइम वो हम रेड्रेस करेंगे इंशाअल्लाह। तो अब जो आप कर रहे हैं ये वाटर लॉगिंग का जी, वाटर, तो यहाँ हमें हुआ करता था पहले इधर रेगल चौक में और क्या कहते हैं इसको प्लेडियम सिनेमा में, वहाँ बहुत ज़बरदस्त मतलब वाटर लॉगिंग होती थी। तो वहाँ हमने वो ड्रेनेज सिस्टम जो था वो चौक हुआ था, जो सैलाब आया था 2014 में, उसकी वजह से तो उसको हमने वो ठीक किया है, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हम फुली प्रिपेयर्ड है, किसी भी जगह अगर वाटर लॉगिंग होगी तो हमारे पास एक तो मशीनरी है सकर जेटिंग मशीन्स, हम इमीडिएटली वो रश करते हैं वहाँ पर। दूसरे हमारे पास है परमानेंट जो ये डिवार्टिंग स्टेशंस है, वो लगभग 90 के करीब है, तो वो 24 आवर्स चलते हैं जब बारिश होती है या स्नो होगी। उसके अलावा हमारे पास है मोबाइल ये डिवाटरिंग पंप्स, तो वो हमारे पास कम से कम 150 से ज़्यादा है, तो वो ऑन डिमांड हम बेचते हैं। किसी भी जगह से हमें मतलब वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो, मतलब शिकायत आ जाती है, विद इन नो टाइम वो हम डिस्पैच करते हैं वहाँ पर और कोई शिकायत हम रहने नहीं देते। तो अभी जो जॉइंट कमिश्नर साहब ने कहा कि इसको हमने प्रायोरिटाइज किया है, प्रायोरिटाइज ठीक है स्नो क्लियरेंस में। सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी होती है जो हॉस्पिटल्स है, डिस्पेंसरीज है, ठीक है। उसके वो बेसिकली कमिश्नर साहब ने वो डिस्कस किया उस सिलसिले में जो प्रायोरिटीज़ के हवाले से। सवाल हमारे पास ये है कि चूँकि आपने बात की, आपकी बातों से जो प्रिपरेशन आप बोल रहे हैं, ये लग रहा है कि जो माजी में मुश्किलात थी वो शायद इस मौसम में देखने को नहीं मिलेंगी। बिल्कुल। दूसरा सवाल ये है कि सफाई के हवाले से, चूँकि अगर गाड़ी काबिल आमद व रफ्त नहीं है, छोटी गाड़ी, अगर एक इंसान काबिल आमद व रफ्त नहीं है, बर्फ़ है, आप सफाई को कैसे यकीन बनाएंगे? इसका आप मुझे रिस्पॉन्स दे दीजिए। जिन दिनों स्नो होगा जी, इन दिनों क्या करते हैं हम, हमारा सबसे प्रायोरिटी रहती है स्नो क्लियरेंस, ठीक है। सबसे पहले हम क्लियर करते हैं, जब भी हम क्लियर करेंगे तभी हमारा सफाई कर्मचारी जो उसका हैंड कार्ट होता है या जो हमारी छोटी वो गाड़ी होती है व्हील बैरो, तभी चलेंगे जब हम पहले स्नो क्लियर करेंगे। सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी रहती है स्नो क्लियरेंस, उसके बाद हम कलेक्ट करते हैं गार्बेज। जब ज़्यादा होता है मतलब बर्फ़बारी ज़्यादा होगी तो मुमकिन है कि एक दिन हम नहीं लेते हैं, ठीक, नेक्स्ट डे हम करते हैं जब तक राब्ता बहाल हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाअल्लाह। हम पूरी तरह से तैयार है, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से तैयार है, हमें डायरेक्शंस है LG साहब की तरफ से, डिविजनल कमिश्नर साहब की तरफ से, हमारा जो कमिश्नर साहब है उनकी तरफ से, वी आर फुली प्रिपेयर्ड। और इसमें आपको पता होगा कि पहले भी एडवाइजरी आई थी 3-4 नवंबर की, जी, तो उस दिन हमने क्या किया, एक किस्म का हमने रिहर्सल किया, ड्रिल किया, क्या अगर कल बारिश होगी, बर्फ़ अगर होगी, हम उसको कैसे कर सकते हैं।
تو اسی میں نے عرض کیا پہلے ہم نے شہر کو 4 زونوں میں تقسیم کیا ہے, ہر جگہ ہر زون میں رکھا ہے. مشینری بھی ہم نے ڈیوائڈ کی, جو بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے اس کو تقسیم کیا ہے 4 زونوں میں. سوال ہمارے پاس بیسیکلی اس وقت یہ ہے, ہم اس وقت کووڈ-19 سے گزر رہے ہیں. کووڈ-19 کی بات اگر ہم کریں گے تو اس وقت کیسز برابر جاری ہے, اس میں کوئی کمی نہیں ہے. آغاز جب بھی کسی کام کا ہو جاتا ہے تو آغاز میں سرعت ہوتی ہے, آغاز میں بہت کام کیا جاتا ہے. سری نگر میونسپل کارپوریشن کا کام حوصلہ افزا رہا. اس میں ہم نے آپ کو سڑکوں پہ دیکھا, آپ کی تصاویر کو دیکھا. مدثر صاحب, آپ یہ بتائیے کہ جو آپ کی کوششیں تھی سری نگر میونسپل کارپوریشن کی کووڈ کے آغاز میں بہت متحرک رہے, لیکن اس وقت کچھ سست رفتاری دکھ رہی ہے, کیا وجوہات ہیں؟ بالکل نہیں, جیسے اس وقت چل رہا تھا اسی شدت اور اسی تیز رفتاری سے اس وقت بھی وہ جاری ہے. جو بھی ہم نے رکھی ہے مشین, مطلب اس میں اب ایڈوائزری میں فرق آ گیا. پہلے جو ایڈوائزری تھی, جب کسی جگہ پر کووڈ پازیٹیو نکلتا تھا کوئی کیس, تو ہمیں 300 میٹر ریڈیس یہ سینیٹائز کرنا پڑتا تھا. ٹھیک ہے, اب ہم صرف کر رہے وہ گھر جہاں سے یہ نکلتا ہے. تو جہاں سے بھی ہمیں شکایت آتی, مطلب جہاں سے بھی ہمیں رپورٹ آتی ہے, ہم نے ڈیسینٹرلائز کیا ہے. ہم نے جو بھی ہم نے مشینریز جو ہمارے پاس اویلیبل ہے, فوگرز ہے یا نیپسیک, وہ سپرے مشینز ہے, ایون گاڑیاں جو بھی ہے, وہ اس کو بھی ہم نے کیا ہے ڈیسینٹرلائز. ہم نے ہر ایک وارڈ میں اس کو پہنچا دیا ہے. مان لو اگر نوشہرہ میں پرابلم ہوگی, جہاں وہاں پر ہمارا وارڈ آفس ہے, تو اس جگہ پر پہنچنے میں اس کو خالی 5 منٹ لگ جائیں گے یا 10 منٹ. جب وہ ہم ڈپیوٹ کرتے تھے سینٹرل آفس سے, ہمارا بٹ معلوم ہے جہاں پر ہمارا اس کا تھا وہ آفس, وہاں سے اس کو 2 گھنٹے لگتے تھے, 1 گھنٹہ لگتا تھا وہاں پہنچ جانے میں. تو اس میں زیادہ اس وقت اچھا کام ہو رہا ہے. جہاں سے بھی نکلتے ہیں پازیٹیو کیسز یا اور بھی, اور ہم نے جو پہلے شروع ہوا تھا وہ کوئی پبلک پلیس نہیں ہے جو ہم نے سینیٹائز نہیں. ڈی کنٹامینیشن ٹنلز آپ نے بنا دی, اس وقت چل رہی تھی, اور شاید اس وقت کہیں دکھ نہیں رہی ہے. نہیں, کیا اس میں ضروری ہے ان کا چلنا یا نہ چلنا؟ بالکل چل رہی ہے. اس پہ ہم نے ڈپیوٹ کیا ہے ایک آفیسر کو, وہ روز مطلب ان ہاسپٹلوں میں زیادہ تر. سلونی اتنے داغ دھل جائیں گے. اور کیٹانو کا کیا؟ ماسی ایسا غصہ کریں گی ماما. نیا فینا جرم کلین, جو صرف داغ نہیں ہٹائے 99% تک کیٹانو بھی. یہ لیب سے پرمانت ہے, اس لیے فینا ہی لینا. ان ہاسپٹلوں میں زیادہ تر وہ چل رہے ہیں. وہ روز جاتے ہیں وہاں پر مانیٹر کرنے کے لیے, اور ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے جس میں ہم سب ایڈ ہے, ہمارے کمشنر صاحب سے لے کے, تو اس کی ذمہ داری ہے, وہ روز اس پر وہ اپلوڈ کرتا ہے. میں گیا تھا ایل ڈی ہاسپٹل, وہاں کی ڈیکنٹامینیشن ٹنل چل رہی ہے. اسی طرح ایس ایم ایچ ایس گیا, بون اینڈ جوائنٹ گیا, سکمز جہاں پر بھی ہے وہ چل رہی ہے. بالکل جیسے پہلے چل رہی تھی اس سے بہتر طریقے سے آج چل رہی ہے. جناب سید ابوالقاسم حسینی صاحب, آپ نے سنا انہوں نے کس طرح سے احاطہ کیا اوورآل جو یہ چیزیں ہیں, لیکن جو بڑے ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں, جیسے ابھی مدثر صاحب نے بھی بات کی کہ ہاسپٹلس کے حوالے سے, ہیلتھ کے حوالے سے, کیونکہ اس وقت ہمارے پاس 2 چیلنجز, ایک اور چیلنج ہے. ایک چیلنج تو سرما ہے ہی, لیکن دوسرا چیلنج ہے کووڈ بھی ہے. اب اس چیز کو بھی دیکھنا ہے, اس چیز کو بھی دیکھنا ہے. تو ہاسٹلز کی دیکھ ریکھ کے حوالے سے, وہ چیزیں فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے کس طرح کے انیشیٹیوز ہیں؟ جب بھی جیسے مدثر صاحب نے آپ کو یہ سارا کچھ بتا دیا کہ کووڈ میں کیسے ہم نے کام کیا, تو یہ جب بھی ہمارا پازیٹیو کیس نکلتا ہے, چاہے وہ بزنس میں ہو یا اس میں آفیسز میں ہو یا ہاسپٹلز میں ہو, ہم وہاں پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ وہ ڈیکنٹامنیٹ ایریا کرتے ہیں. اس حساب سے جب بھی ہماری ایس او ایس کالز آتی ہے, کہ جیسے آپ نے پہلے ہی بول دیا آپ کو کہ ہمارا ایک گروپ ہے جس میں سارے جو پازیٹیو کیسز ہے وہ ہمیں انفارم کرتے ہیں کہ ایسے ایسے یہاں پہ یا کسی اور جگہ پہ پازیٹیو کیسز آ گئے ہیں, وہ وہاں پہ وہ ڈیکنٹامنیٹ کرتے ہیں. سمپل یہی رہا کہ پہلے جیسے ان میں پہلے بتا دیا کہ پہلے ایک کیسز آتے تھے, 2 کیسز آتے تھے, تو سارا جو ایس ایم سی کی مشینری تھی, مین مشینری تھی, وہ وہاں پہ جاتی تھی. اور وہاں پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کافی یہ مائنڈ سیٹ لوگوں میں تھا کہ یہ جو ڈی کنٹامنیشن کرتے ہیں, اسٹرلائزیشن کرتے ہیں, یہ کافی اچھی طریقے سے ہو گیا. اب جا کے ان مہینوں میں کبھی 100 بھی کیس آ گئے, 200 کے بھی کیسز آ گئے, سری نگر میں 300 بھی کیسز آ گئے پر ڈے,
اور 300 کیسز میں ایٹ اے ٹائم ساری ٹیم تو پاسبل نہیں ہے کہ ایک ہی جگہ پہنچے. تو پھر ہم نے یہ ڈیسینٹرلائز کر کے ہم نے سارا جو وارڈ آفسز کے زونز بنا دیے. نہیں, پھر ہم نے وارڈ, ہمارے 35 وارڈس ہیں, 35 وارڈس میں ہم نے مین اینڈ مشینری ڈسٹریبیوٹ کر کے وہ آتے ہیں, وہ یہ ڈیکنٹریبیوٹ کر کے چلے جاتے ہیں. جناب مدثر صاحب, صفائی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, کہا جاتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے, اس کو اہمیت اس وجہ سے اور زیادہ ہے. یہاں پہ اگر ہم سری نگر کی بات کریں گے, سمارٹ سٹی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا, ایک ہوتا ہے جنرل صفائی, گھروں میں جو کوڑا کرکٹ نکلتا ہے اس کو نکالنا, دوسرا ہوتا ہے بیوٹیفیکیشن کے لیے صفائی. اگر ہم بات کریں گے ہمارے جو مہمان آ جاتے ہیں باہر سے ایئرپورٹ پہ, ایئرپورٹ کے روڈ سے ہم آگے چلے جائیں گے, کہیں کہیں راستے میں دیکھا جاتا ہے جو آپ کی وہ ڈسٹ بنز بڑی والی ہے وہ کہیں کہیں سڑکوں پہ رکھی جاتی ہے, اس جگہ رکھی جاتی ہے کہ جو ڈرائیور ہے اس کو چلنے میں دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس سلسلے میں آپ اس چیز کو کس طرح سے ٹیکل کرتے ہیں؟ میں عرض کروں گا اس سلسلے میں, سری نگر میونسپل کارپوریشن جو ہے وہ ایٹ سورس مطلب ہاؤس ٹو ہاؤس 80% پر ڈے گاربیج جو ہے ویسٹ کلیکٹ کرتی ہے جی, اور جو 20% پھر رہتے ہیں ڈیو ٹو لیک آف ایڈوکیٹ مین پاور اینڈ مشینری, وہ ہم کرتے ہیں ہفتے میں 3 بار آلٹرنیٹ ڈیز, جو 20% رہتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے رکھے ہیں کسی جگہ پر یہی اسمارٹ بنز یا ڈمپر بنز, تو وہاں پر اگر لوگ یا مطلب ڈالتے ہیں ویسٹ وہ ہم آن ریگولر بیسس پہ کلیکٹ کرتے ہیں, لفٹ کرتے ہیں اس کو اور ڈسپوز آف کرتے ہیں. وہ 450 میٹرک ٹن پر ڈے ہم ویسٹ کلیکٹ کرتے ہیں شہر سے. اس کی کوئی ٹائمنگ ہے کہ وہ سڑکوں سے اٹھانے کی؟ بالکل سڑک یہ مطلب جو سمرس ہے, گرمیوں میں یہ چونکہ 6 بجے 5:30 بجے ہمارے جو سینیٹری ورکرس ہے وہ کام پر نکلتے ہیں, گرمیوں میں یہ 9-9:30 بجے تک ہم کلیئر کرتے ہیں, چونکہ اس وقت ونٹر ہے, 7 بجے سے پہلے باہر نہیں نکل سکتے ہیں, تو 10:30-11 بجے تک یہ 10 مطلب جو امپارٹنٹ پلیسز ہیں جہاں پر لوگوں کا زیادہ آمد رفت ہوتا ہے وہاں ہم 9 بجے ہی کرتے ہیں, 10:30-11 بجے تک یہ ونٹر میں کلیئر ہو جاتا ہے. تو ہمارا انشاءاللہ مقصد ہے, اس میں ہمیں لوگوں کا تعاون بہت چاہیے, مقصد ہمارا ہے, اور وہ ہم ایک مہینے میں بتاؤں گا, 1 مہینے کے اندر انشاءاللہ ہم نے شہری سری نگر کو نیٹ کلین اینڈ گاربیج فری بنا کے دینا ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کچھ گاڑیاں منگا رہے ہیں, اس کا آرڈرس ہو گئے ہیں آلریڈی, تو وہ ہمارے پاس آ جائیں گی. اوپن گاربیج کلیکشن جو ٹیمپریری پوائنٹس ہیں نا ہماری, جو آپ ابھی ذکر کر رہے تھے, وہ کسی بھی جگہ پر نہیں رہیں گے. ہم سورس سے کلیکٹ کریں گے, سورس ہاؤس ہولڈ سے یا کمرشل اسٹیبلشمنٹس ہیں, انسٹیٹیوشنز ہیں, وہاں سے ہم کلیکٹ کر کے اس کو اپنی جو ہماری ہے یہ لینڈ فل سائٹ اچھن میں وہاں لے جائیں گے, تو وہ عنقریب ہو جائے گا. اب رہا بات, آپ کر رہے تھے کہ یہ جو ڈسٹ بنز کسی جگہ پر لگائے, یہ جو ہم نے لگائے یہ ہم نے اس لیے لگائے ہیں کہ لوگ اس میں بدقسمتی سے لوگ اس میں اپنا گھر کا جو ان کا ویسٹ نکلتا ہے وہ ڈالتے ہیں, اس کے لیے نہیں ہے یہ, کیونکہ ہم ان کے گھر سے ویسٹ نکالتے ہیں ایٹ سورس. لوگوں کا تعاون ہمیں کس میں چاہیے, تو میں لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اب سری نگر میونسپل کارپوریشن نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ رولز ہیں وہ امپلیمنٹ ہو گئے یہاں پر بھی. اس میں جو ویسٹ جنریٹر ہے, مطلب گھر والا ہے, کوئی بھی ہے جو جنریٹ کرتا ہے ویسٹ, اس کی ذمہ داری ہے اس کو ویسٹ 2 حصوں. آپ صرف اس ویسٹ کی بات کر رہے ہیں کہ جو گھروں سے ہے, جیسے کہیں پہ آپ دیکھ لیجئے مطلب عام جو ویسٹ ہوتا ہے اس کو بھی کہیں ڈالا جاتا ہے. میں مثال آپ کو دے رہا ہوں, جیسے یہ ہمارا اسٹوڈیو جو ہے دوردرشن جو ہے, اس کا احاطہ جو ہے, اس کے احاطے سے ہم باہر نکلیں گے, آپ کے ہاں وہاں برج آ رہا ہے, برج کو کراس کر کے آپ پار چلیے راج باغ کی طرف, راج باغ لیفٹ سائڈ میں آپ دیکھ لیجئے, لیفٹ سائڈ میں سارا کوڑا کرکٹ وغیرہ جو ہے وہ وہیں پہ ڈالا جاتا ہے. تو مجھے یہ بتائیے آپ جناب کہ ایک تو وہ سپیس نہیں, جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ اس کو وہاں پہ جمع کرنا ہے. تو اس سلسلے میں اس چیز کو, یہاں سے بیوٹیفیکیشن کی آپ بات کر رہے ہیں, یہاں سے آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کو ویسٹ فری بنانا ہے سری نگر سٹی کو, یہاں سے سمارٹ سٹی کی بات کی جاتی ہے, تو کیا یہ چیز اس طرح کا ہونا صحیح ہے؟ اسی لیے میں نے کہا نا, میں لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ رولز ہے
2016 وہ امپلیمنٹ یہاں پر ہو گئی. اب جو اس کے تحت مطلب اس میں پاور ساری ویسٹ تھے ہمارے کمشنر صاحب کے پاس, وہ حال ہی میں ہم نے ڈیلیگیٹ کرائے ہیں. اب میرے پاس بھی ہے, ہماری سینیٹیشن آفیسرز ہے, وارڈ آفیسرز ہے, سینٹری انسپیکٹرز ہے. اس میں کیا ہے, اگر کسی بھی جگہ ہم دیکھیں گے نا لوگوں کو ادر دین جو ہماری وہ سائٹس ہے جہاں پر وہ ڈال سکتے ہیں, وہ ہم نے اگر ہم نے ان کو پایا کسی جگہ پر لٹرنگ کرتے ہوئے پبلک پلیسز پر, روڈ سائڈس پر, تو ہم ان کو آن سپاٹ فائن کریں گے. یہ ہم نے شروع کیا ہے, 1 ہفتہ شروع ہو گیا. آج تک ہم نے کم سے کم 40,000 روپیہ اس پہ فائن امپوز کیے ہیں لوگوں سے. میں نے پرسوں فرائیڈے کو شام کے 6 بجے ایک گاڑی کو پکڑا, وہ سڑک پر راول پورہ میں سڑک پہ ڈال رہا تھا ویسٹ, گاڑی میں لایا تھا, وہاں پر بڑی گاڑی تھی وہ, تو میں نے آن سپاٹ اس کو فائن کیا 5,000 روپیہ. کیا ہے آپ کی انسٹرکشن اس حوالے سے, جیسے انہوں نے ابھی بتا دیا, جو پبلک کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں کہ جو میٹیریل ہے, ویسٹ ہے, کوڑا کرکٹ ہے, سڑک پہ نہیں چھوڑنا ہے. اس میں یہ ہے کہ میں نے بھی دیکھا کہ میں بھی ڈاؤن ٹاؤن میں رہتا ہوں کہ جب ہماری ایس ایم سی کی گاڑیاں جب آتی ہے یہاں پہ جو ٹیمپرری کلیکشن پوائنٹس ہے, وہاں پہ جب وہ صاف کرتے ہیں, اٹھاتے ہیں, وہ پھر ٹپرس میں ڈال کے پھر وہ لینڈ فل سائٹ اچھن پہ لے جاتے ہیں. پھر یہ بھی ہم نے دیکھا کہ میں جب گاڑی صبح آفس سے گھر سے آفس کی طرف جاتا ہوں تو میں نے بھی دیکھتا ہوں کہ لوگ پھر آتے ہیں, پھر ڈالتے ہیں وہاں پہ کوڑا. یہ ٹائمنگ, یہ لوگوں کو یہ تھوڑا سا اویئر ہونا چاہیے کہ کس ٹائم پہ گاڑی آتی ہے, کہ اسی ٹائم پہ ان کو وہ جو گھر کا کوڑا کرکٹ ہے یا ہمارا جو یہ جو چھوٹا ہاتھی ہے یا منی ٹپرس جو گھر گھر آتا ہے اور کلیکٹ کرتا ہے. یہ بھی دیکھا کہ وہ آ گئی گاڑی, اس کے بعد اپنی مرضی سے گھر والا آ گیا تو اس نے وہاں پہ سڑک پہ چھوڑا. اسی حساب سے انسینیٹیشن ہو جائے. ہمارے پاس چونکہ جناب عبدالسعید ابوالقاسم صاحب ٹائم وقت ہمارے پاس کم ہے, ایشو ہمارے پاس 2 ہے, آپ اس کا ریسپانس دے دیجئے کہ برف ہے, کہیں مین ہول ہے, کوئی آدمی چلا مین ہول میں چل, ڈکن ہی نہیں ہے, کیا اس سلسلے میں انتظامات ہیں؟ نہیں, وہ تو ہم نے پہلے ہی جہاں پر بھی کسی جگہ پر یہ مین ہول مطلب ریپیئر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, وہ تو پہلے ہی ویسی اتنی اس میں لاپرواہی نہیں. ہاں, اس کے لیے باضابطہ ہمارا عملہ ہے, وہ دیکھتے ہیں جہاں پر بھی ریپیئر کرنے کی کوئی مطلب ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. تو کسی جگہ پر اس وقت شہر میں انلیگل کنسٹرکشنز کے حوالے سے ایک مہم چلی, تو آخر پہ ایک میسیج دے دیجئے اس سلسلے میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس سلسلے میں. اس میں جیسے ہماری 2, ایک تو انلیگل کنسٹرکشنز ہیں اور دوسرا جو ہمارا جو پرابلم رہتی ہے کہ جو ریزیڈنشل اس میں نا ایریاز میں کامرشل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, تو ایس ایم سی نے کمشنر صاحب کے جو ہدایات ہیں جو انلیگل کنسٹرکشن وہ تو سٹاپ کر رہی, ابھی تو نہیں ہو رہی ہے انلیگل کنسٹرکشن. ہاں, اب کسی جگہ پرمیشن ہو کے بھی تھوڑا سا ڈیویشن ہو جاتا ہے تو وہ کوئی پرابلم نہیں ہے. اب یہاں پہ ہماری پرابلم یہ آتی ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں جو جس کی ویسینٹی میں جن ایریا میں وہ رینجرس ایریا ہے اور کامرشل بزنس کرتے ہیں, وہ کمپلینٹس ہمارے پاس آ گئی ہیں اور وہ ہے ہم نے سیل بھی کی ہے 6 ابھی تک کی ہیں. جی جناب سید ابوالقاسم حسینی صاحب, آپ سے اور بھی بات کرتے لیکن وقت کی کمی ہے, انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ایک چیز یہ ہماری ایک سوچ اپلیکیشن ہے, سوچتا اپلیکیشن. میں آپ کے وسادت سے, آپ کے مدھم سے یہ لوگوں کو اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپلیکیشن آپ وہ ڈاؤن لوڈ کریں فون پہ. اگر کسی جگہ بھی انسینٹیشن ہو یا کوڑا ہو کارکٹ ہو, ہمارے اسی ٹائم ہمارے نوٹس میں آ جائے گا, ہم وہ ڈسکس کریں گے. کون سی اپلیکیشن آپ نے؟ سوچتا ایپ. اور میری ایک گزارش ہے لوگوں سے, میں شہری سری نگر کے باشعور عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمیں پورا تعاون دے شہری سری نگر کو خوبصورت, نیٹ اور کلین بنانے رکھنے میں. ہاں جی تو یہ جو گاربیج مطلب سڑکوں پر نہ پھینکیں, وہاں پبلک پلیسز پر نہ پھینکیں, ہمیں دے, ہم صبح آتے ہیں ان سے لیتے ہیں. تو بہت شکریہ جناب شہر ہمارا صاف صاحب, آپ نے انفارمیشن دی. جناب سید ابوالقاسم حسینی صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, آپ کا بھی بہت شکریہ. سوچتا ایپ کا فائدہ اٹھائیے اور مستفید ہو جائیے ایس ایم سی کی کوششوں سے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اللہ حافظ.